السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک شیعہ ذاکر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے، اس پہ ریویو پیش کریں گے کہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے اور ان کا دجل و فریب کیا ہے، کس طریقے سے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہی دکھاتے ہیں۔ پہلے آپ ان کا کلپ ملاحظہ کیجئے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مولا علی نے فرمایا وہ یہ لوگ کس طریقے سے گھما پھرا کر آپ کو دکھاتے ہیں یا اپنی مجلسوں میں سناتے ہیں تاکہ ان کا ریٹ لوگ یوں ہی نہیں بڑھاتے۔ تو آئیے ان کو پہلے ملاحظہ کیجئے، پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذباً آثماً غادراً خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانتکار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو۔ کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، بیان کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے اور یہ کتاب لکھی ہے اس پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کرتا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو جب یہ روایت لکھی جا سکتی ہے تو پڑھی کیوں نہیں جا سکتی؟ اور اس روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات ان دونوں کو کیا سمجھتے تھے۔ تو جو عقیدہ مولا متقیان کا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ نبی اکرم کا ہے، اور جو عقیدہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دیا ہے، ہم اسی عقیدے کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے جو صاحب کردار جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، یہ ایک شیعہ ذاکر یا عالم کی کہانی تھی جو انہوں نے آپ کے سامنے اپنے انداز میں سنائی۔ صحیح مسلم کا ریفرنس دیا جناب نے، شکر ہے انہوں نے ریفرنس دیا 1757، لیکن بیچارے کو کیا پتا تھا کہ کوئی کھول کے ہی دیکھ لے گا کہ کیا اندر ہے، اور سامنے بیٹھے ایسے جاہل ہیں کہ ان کے پاس موبائل کچھ بھی نہیں کہ بھائی فوری سرچ کرو دیکھو وہاں کیا لکھا ہے، کیا وہی بات لکھی ہے جو اس جھوٹے شخص نے بیان کر دی ہے، یا اتنی لمبی روایت ہے کہ 10 منٹ اس کو بیان کرنے میں لگ جاتے اور اس کی ساری حقیقت کھل جاتی۔ فدق سے لے کر عمر کی خلافت تک، ابو بکر کی خلافت، سب چیزیں اس میں کلیئر ہو جانی تھی، لیکن ذاکر کو پسند نہیں آیا، اپنی پسند کا جملہ اندر سے توڑ موڑ کر آپ کو پیش کر دیا۔ تو آئیے پوری روایت آپ کو سناتے ہیں اور جائیے گا مت، آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی وہ روایت بھی سنائیں گے، بتائیں گے جس کو ذاکر آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ تو آئیے یہی روایت 1757 جو اس شخص نے بیان کی، یا اس کا تھوڑا سا حصہ توڑ مڑوڑ کر بیان کیا، اصل میں وہ بات کس کس کے لیے کس کس نے اس روایت میں کہی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہی بات آئیے پہلے روایت سنیے۔ یہ روایت ہے 1757 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں، اور اس کا ایک نمبر 4577 بھی ہے۔ تو آئیے اس کا شروع کرتے ہیں۔ شروع اس کا کافی طویل ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، آپ کی اسکرین پر ہم ابھی لگا بھی دیتے ہیں۔ جو اس کا شروع ہو رہا ہے جس وقت لوگ حضرت عمر سے ملنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا غلام کوئی ہوتا ہے پاس، وہ کہتا ہے کہ عبد الرحمن، عثمان، زبیر، سعد، یہ جو ہیں وہ دلچسپی ہے، وہ آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، ان کو اجازت دے دیتے ہیں حضرت عمر آنے کی۔ پھر کہتے ہیں، وہی بندہ آ کے کہتا ہے کہ عباس اور علی بھی آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو عباس جیسے ہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو، اے امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے گناہگار، عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے یا کر دیں۔ یہ حضرت عباس کس کے لیے فرما رہے ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے،
حضرت علی المرتضی کے لیے، مولا علی کے لیے الفاظ فرما رہے کون؟ حضرت عباس. اور روایت وہی ہے جو اس ذاکر نے بتائی، لیکن یہ حصہ چھپا گیا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے اور میرے درمیان فیصلہ کر دیجئے. معاذ اللہ جو الفاظ انہوں نے دہرائے ہم ان کو نہیں دہرانا چاہ رہے اس وقت، پہلے ہم بتا چکے. امیر المومنین ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو راحت دلا دیں. مالک بن اوس نے کہا، یہ مالک بن اوس کہہ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی گھر سے اپنے آگے بھیجا تھا، یعنی جو پہلے اور لوگ بھی آئے تھے جن میں طلحہ اور دیگر لوگوں کے نام ہم پہلے بتا چکے، آپ روایت میں پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا تم دونوں رکو، یعنی عباس اور علی کو کہا تم دونوں رکو، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا؟ ان سب نے کہا ہاں. پھر وہ حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کے حکم سے جس سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ وہی بار پیٹ کی، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا. ان دونوں نے پھر کہا ہاں. حضرت علی اور حضرت عباس نے یہاں بھی گواہی دی ہاں، یعنی وہی روایت ابو بکر والی، یہاں عمر نے بھی اس کی تصدیق کروا لی. کس سے؟ عباس سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی. پہلے ان باقی لوگوں سے علیحدہ کروائی، یہاں علی اور عباس سے بھی کروا لی. کہاں ہے شیعہ بھائی جان آپ؟ یہ روایت تو یہاں پہ صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، وہ تو حضرت علی کی سٹیمپ لگ رہی ہے اس کے اوپر. اب آپ کیا کریں گے اس کا؟ اچھا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے دونوں نے کہہ دیا ہاں، یعنی حضرت علی نے بھی اور حضرت عباس نے بھی، تو حضرت عمر نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں نے کہا ہاں. تو حضرت عمر نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی تھی. اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اس نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول علیہ السلام کا ہے. یعنی ایک آیت کی تلاوت پڑھی جس کا یہاں پہ ترجمہ ہم ترجمے سے پڑھے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے، اللہ کی قسم آپ نے تم پر ترجیح نہیں دی، یعنی آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی اور نہ تمہیں چھوڑ کر وہ مال لیا حتیٰ کہ یہ مال بچ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے سال بھر کا خرچ لیتے، پھر جو بچ جاتا اسے مال کے مطابق عام لوگوں کے فائدہ کے لیے استعمال کرتے. انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے عباس اور علی کو پھر وہی قسم دی اور باقی لوگوں کو جو دی تھی انہوں نے کہا اس کے اوپر بھی انہوں نے بھی کہا جی ہاں. پھر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. تو آپ دونوں آئے، آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی، ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے ان سے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا. تو تم نے انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا. یہاں یہ لفظ سوچ لیجئے، کہہ رہے ہیں خیال کیا تھا، بولا نہیں تھا، خیال کیا تھا. یہ ساری باتیں خیالی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اس وقت یہ چار باتیں جو ذاکر نے کی تھی. اچھا آگے سنیے گا جس کی تصدیق یہاں پہ کریں گے عباس بھی اور مولا علی علیہ السلام بھی. اچھا جی، ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہوگا. تو تم نے انہیں جھوٹا، گناہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا اور اللہ جانتا ہے وہ سچے، نیکوکار، راست رو، حق کے پیروکار تھے. یہ چاروں چیزیں بتا دی جو اسی ذاکر کے الٹ تھی. ٹھیک ہے، پیروکار تھے. پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنا. تو تم نے مجھے جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا. پھر خیال کیا، ٹھیک ہے، بولا نہیں، خیال کیا. اور اللہ جانتا ہے میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. میں اس کا منتظم بنا، یعنی وہ ادھر سے ابو بکر سے ان کے پاس آگے خلافت. پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، یعنی عباس اور علی میرے پاس آئے. تم دونوں اکٹھے ہو
تمہارا معاملہ بھی ایک ہے، تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو، میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر تمہارے یہ حوالے کر دیتا ہوں کہ تم اللہ کے عہد کی پاسداری لازمی ہوگی، اس میں تم بھی اس میں وہی کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے کرتے تھے۔ تم نے اس شرط پر اسے لے لیا، یعنی عمر نے ان کو مال دیا، انہوں نے لے لیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ تو آگے سے کیا جواب آیا؟ ان دونوں نے جواب دیا، یعنی علی اور عباس نے جواب دیا ایسا ہی ہے، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر تم دونوں میرے پاس اب آئے ہو، یعنی یہ یہاں پر بات کیا ہوئی کہ ان دونوں نے، علی اور عباس نے حضرت عمر کی تصدیق کی۔ کس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ اس وقت کرنٹلی پرانا جو گزر گیا خیال جو حضرت عمر نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا ہمارے بارے میں، لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا تو اب کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ حضرت عمر؟ راست گو، سچے، امانت دار، اس کی تصدیق کی سٹیمپ کون لگا رہا ہے یہاں پہ؟ کون لگا رہا ہے؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عباس اور علی سٹیمپ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، ان چاروں چیزوں کی، حضرت عمر اور ابو بکر کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، تو تم نے اس شرط پر لے لیا۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت عمر نے پھر پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تم اب دونوں میرے پاس آئے ہو تو میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں قیامت کے ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا کہ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مجھے مال واپس کر دو۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اموال کے اوپر، یا جس کو لوگ وراثت کا نام دے کر کہانیاں سناتے ہیں آپ کو، یا اس کو فتح کرنا اور چیزوں کے نام دے دے کے، تو حضرت عمر نے اس میں سے جو مال دیا اس کی انہوں نے یہاں پر بتا دیا۔ یعنی یہ ہوتا ہے ایک خلیفہ کا عمل جو حضرت عمر نے بتایا، لیکن آپ کو ذاکر نے کیا جھوٹا گھڑ کے افسانہ بتایا۔ اب یہ پوری روایت آپ کے سامنے آ گئی، آپ خود دیکھیں کہ حضرت علی سے بڑا حق گو کون تھا؟ کیا وہ حق کو چھپاتے تھے؟ معاذ اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ان کو ایسا سمجھتے تو وہ منہ پہ حضرت عمر کے بول دیتے کہ آپ کو ہم ایسا سمجھتے ہیں یا نہیں۔ جب انہوں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں بلکہ اس بات کی تصدیق کی جو حضرت عمر نے اب کے بارے میں کہی یا ساتھ ہی کہی کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور تم ہمیں کیا خیال کر رہے تھے یا لوگ کیا خیال کر رہے تھے، تو پھر اسی لیے تو حضرت علی ان کے پاس فیصلہ کروانے آئے، یا حضرت عباس اسی لیے تو ان کے پاس فیصلہ کروانے آئے۔ کیا امانت داروں، کیا نیکوکاروں اور امین لوگوں کے پاس ہی لوگ فیصلے کروانے جاتے ہیں، یا کیا معاذ اللہ جیسے ذاکر نے الفاظ استعمال کیا ان کے پاس کرنے جاتے ہیں؟ چلو اس روایت کو اگر ہم اپنی اپنی مرضی کا حصہ مانتے ہیں تو شروع کا حصہ مان لیں تو معاذ اللہ جو عباس نے حضرت علی کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ثم معاذ اللہ، ہم کبھی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے حضرت علی کے بارے میں۔ وہ تو ایسی ہے جیسے لڑائی جھگڑا آپس میں ہوا اور کسی کے منہ سے کچھ باتیں نکل گئیں، تو ان چیزوں کو حضرت علی نے سٹیمپ نہیں کیا، نہ حضرت عباس نے اس چیز کو سٹیمپ کیا بعد میں بھی کبھی کسی عمل اور کسی قول سے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان ذاکروں کو ہدایت دے اور امت کو تشیع میں بھی اور سنیوں میں بھی ایسے لوگ عطا کرے جو مسلمانوں کو جوڑنے والے ہوں اور اس طرح فضول کی جہالت بھری بحثیں کرنے والے نہ ہوں۔ حضرت علی ہمارے درمیان نہیں ہے، بی بی فاطمہ نہیں، ابو بکر نہیں، عمر نہیں، یہ لوگ نہیں، اپنے مسئلے کلوز کر کے گئے، لیکن یہ جاہل ملا ذاکر آج ان کو دوبارہ کھول کھول کے اچھل کے جھوٹ بیان کر کے اور آپ کے سامنے ایسی جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں جو روایت کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ انہیں ہدایت دے، اور آخر میں ان کی اصلاح کے لیے اگر یہ صحیح مسلم کو صحیح سمجھتے ہیں، اچھی کتاب سمجھتے ہیں، تو صحیح مسلم کی 6187 نمبر روایت بھی سن لیں، پڑھ لیں، آپ کی سکرین پر لگا رہے ہیں، اور اس پہ ہم بات کلوز کر رہے ہیں کہ حضرت علی وہ ہستی تھے، مولا علی علیہ السلام وہ ہستی تھے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر کس طریقے سے مدح بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر کی پریز کر رہے ہیں، ان کے اعمال پر رشک کر رہے ہیں، اور
یہ ان کے بارے میں خیال کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ ابو بکر اور حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہوں گے جس طرح یہ پہلے ان کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے۔ تو یہ تھے مولا علی کے فعل والے، یا یہ تھا مولا علی کا فعل۔ ایک ذاکر کا کیا فعل تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور اس کو ہدایت کی دعا بھی دے دی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ذاکروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔